منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى کہ اے انسان میں نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا، اسی زمین کی مٹی سے میں نے تمہیں بنایا۔ منہا خلقناکم، اے انسان تو کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالی نے تجھے بنایا۔ منہا خلقناکم یعنی اللہ تبارک و تعالی وہ ذات ہیں جو مٹی کے گارے سے انسان کو پیدا کیا، جو بے جان اور بے سانس مٹی ہے، اسی مٹی سے اللہ تبارک و تعالی نے جناب انسان کو پیدا کیا۔ منہا خلقناکم، جو دنیا کے کسی کاریگر کسی محنتی کا کام نہیں ہے، یہ صرف ایک اللہ تبارک و تعالی کی قدرت ہے کہ اللہ تعالی نے بے جان چیز سے جاندار چیز پیدا کی۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، رب العالمین فرما رہا ہے اے انسان میں نے تمہیں اسی زمین کی مٹی سے بنایا، بے جان چیز سے میں نے تمہیں جاندار بنایا، بے سانس چیز سے میں نے تجھے سانس والا بنایا۔ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اور اے انسان اسی جاندار بننے کے بعد پھر دوبارہ اللہ رب العالمین تیرے اوپر موت لائے گا۔ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اور موت کے بعد اے انسان واپس تمہیں اسی مٹی میں جانا ہے، تیری پیدائش بھی اسی مٹی سے، اور زندگی کے بعد دوبارہ واپسی بھی تیری اسی مٹی میں ہوگی۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اور اے انسان جب قیامت قائم ہوگی تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین دوبارہ اسی مٹی سے تجھے زندہ کر کے اٹھائے گا۔ بے جان چیز سے جاندار بنایا، پھر جاندار چیز کو دوبارہ بے جان میں مکس کر کے ملا دیا، پھر قیامت کے دن اللہ رب العالمین دوبارہ یہی مرے ہوئے انسان کو اسی مٹی سے دوبارہ اٹھائے گا، جو یہ صرف اللہ رب العالمین کی کاریگری ہے۔ اے انسان اگر اللہ کی ذات کو سمجھنا چاہتے ہو، اللہ کی وحدانیت اور توحید کو سمجھنا چاہتے ہو، اللہ کی قادری، اللہ کی قدرت اور اللہ کی کاریگری کو سمجھنا چاہتے ہو، تو ان سب چیزوں کا اندازہ اسی چیز سے کریں کہ اللہ نے بے جان چیز سے انسان بنایا، پھر جاندار انسان کو دوبارہ مٹی میں ملایا، پھر اسی مٹی سے اللہ تبارک و تعالی دوبارہ انسان کو اٹھائے گا۔ یعنی انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے جس مٹی سے بنایا، موت کے بعد انسان کی واپسی بھی اسی مٹی میں ہوگی۔ جس مٹی سے انسان بنا، موت کے بعد دوبارہ واپسی بھی انسان کی اسی مٹی میں ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جناب انسان کو پانی کے نطفہ اور قطرہ سے بنایا، اور اسی قطرے میں اللہ تبارک و تعالی نے زمین کے اس ٹکڑے سے مٹی بھی اٹھا کے مکس کر دی، جس ٹکڑے میں انسان کی قبر بننی ہے اور موت کے بعد انسان نے دفن ہونا ہے۔ جہاں پر انسان کی قبر بنے گی، جہاں پہ انسان دفن ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اے انسانوں سمجھ لو کہ انسان کی پیدائش زمین کے اسی ٹکڑے کی مٹی سے ہوئی تھی۔ آج کسی انسان کی قبر پاکستان میں بن رہی ہے، یہ پاکستان کی مٹی سے بنا تھا۔ آج کوئی انسان کی قبر انڈیا میں بن رہی ہے، یہ انڈیا کی مٹی سے بنا تھا۔ آج فلسطین میں شہدائے فلسطین کی قبر فلسطین اور غزہ میں بن رہی ہے، یہ فلسطین کے سرزمین کی مٹی سے بنے ہوئے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے حجرے سے لے کر میرے مسجد نبوی کی ممبر تک، ما بین بیتی و منبری، میری بیت میرے کمرے کے سے لے کر میرے مسجد کے ممبر تک، یہ درمیان کی جو جگہ ہے، درمیان کی جو زمین ہے، روضۃ من ریاض الجنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا کی زمین نہیں ہے، یہ زمین جنت کی زمین کا ایک ٹکڑا ہے۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کہاں بنی؟ آقا کے حجرے، حجرہ عائشہ میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہیں، جو کہ حجرہ عائشہ کی زمین جنت کی زمین کا ایک ٹکڑا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر وہاں پر موجود ہے، تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر جو جنت کے ٹکڑے میں ہے، تو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی دنیا کی مٹی سے نہیں ہوئی بلکہ جنت کی مٹی سے ہوئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کہاں سے ہوئی؟ جنت کی مٹی سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، جنت کی مٹی سے بنے، اور دنیا میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری جہاں پر رہے ہیں، حجرہ عائشہ اور مسجد نبوی جو کہ جنت کا ٹکڑا ہے، دنیا کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش جنت کے ٹکڑے میں ہوئی۔ اور جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بھی جنت کے اسی ٹکڑے میں بنی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ مسلم شریف کی شرح میں لکھتے ہیں ان ذالک الموضع بعینہ ینقل الی الجنہ، جب قیامت کے دن انسان اپنے قبروں سے اٹھیں گے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے روضے سے اٹھیں گے، اور روضے والی جگہ کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خالی کر دیں گے۔ ان ذالک الموضع بعینہ ینقل الی الجنہ، اللہ تبارک و تعالی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے والی جگہ کو جنت میں منتقل کر کے جنت کی زمین کے ساتھ مکس کر دے گا۔ اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا تو سمجھ میں آ گیا نا، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں قبر ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں بھی دو یار سوئے ہوئے ہیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ساتھ دو قبریں اور بھی ہیں، وہ کس کی ہیں؟ ابو بکر و عمر کی۔ ابو بکر و عمر کی قبریں بھی حجرہ عائشہ میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے ساتھ ملی ہوئی۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسی زمین کی مٹی سے پیدا ہوئے نا، جو جنت کا ٹکڑا تھا، جنت کی مٹی سے بنے۔ جب ابو بکر و عمر کی قبریں بھی اسی جنت کے ٹکڑے میں ہیں تو معلوم ہوا
کہ ابو بکر و عمر کی پیدائش بھی دنیا کی مٹی سے نہیں ہوئی بلکہ جنت کی مٹی سے. سنیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربۃ واحدہ. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں انا و ابو بکر و عمر. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد الرسول اللہ اور میرا یار ابو بکر اور میرا یار عمر خلقنا من تربۃ واحدہ، ہم تینوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک ہی مٹی سے بنایا. ہمارے تینوں کی پیدائش ایک ہی مٹی سے ہوئی ہے. اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی بار دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا انا اول من تنشق عنہ الارض ثم ابو بکر و عمر، کہ جب قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا پھر تمام انسان اپنے قبروں سے اٹھیں گے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اول من تنشق عنہ الارض، سب سے پہلے زمین والوں میں سے میری قبر کھلے گی، سب سے پہلے میں اپنے قبر سے اٹھوں گا. ثم ابو بکر و عمر، میرے بعد میرے پہلو میں جو میرے دو یار سوئے ہوئے ہیں یعنی ابو بکر اور عمر، میرے بعد اللہ تبارک و تعالی ابو بکر اور عمر کی روزے کو کھولے گا. سب سے پہلے میں قبر سے اٹھایا جاؤں گا، میرے بعد ابو بکر اور عمر اپنے قبروں سے اٹھیں گے. ایک دوسری روایت میں آتا ہے دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئے. بین ابا بکر و عمر، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے درمیان میں تھے. دائیں طرف حضرت ابو بکر صدیق اور بائیں جانب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. درمیان میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تھے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں بیٹھے تمام صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا ھٰکذا نُبْعَثُ یوم القیامہ، اے میرے صحابہ کرام جس طرح آج تم ہمیں دیکھ رہے ہو کہ میں درمیان میں ہوں، میرے دائیں طرف ابو بکر میرے بائیں طرف عمر ہیں، ھٰکذا نُبْعَثُ یوم القیامہ، اے میرے صحابہ کرام اسی نقشے کو اپنے ذہن میں بٹھانا. جب قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا، جب انسان اپنے قبروں سے اٹھائے جائیں گے، جب انسانوں کی قبریں کھلیں گی تو سب سے پہلے میری قبر کھلے گی. میں اپنے قبر سے اٹھ کر میدان محشر کی طرف جاؤں گا اور میرے دائیں پہلو میں ابو بکر اور بائیں پہلو میں عمر فاروق ہوں گے. ہاں، دنیا میں بھی یہ شخصیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور مرنے کے بعد قبر میں بھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. اور جب قیامت کے دن اٹھیں گے اپنے قبروں سے تو اس وقت بھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یاروں کو تنہا نہیں چھوڑے گا. اس وقت بھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یاروں کو دائیں اور بائیں کندھے سے پکڑ کر میدان محشر کی طرف لے جائے گا.